بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دے دوں گا۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزاتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے اسلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں اسلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت گستاخ مالک کا پیغام بد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس میں عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور سارا ماحول مشک غبار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تم اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے بیزار ہے جو صدیق فاروق سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے، جب تم وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا واپس تشریف لے گئے، میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول اس سے بیزار ہے جو میرے دونوں دوستوں صدیق فاروق سے بیزار ہے، تو میری بات سن کر وہ بدبخت نامراد کہہ مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل گستاخ نامراد بڑی ذلت امیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے
کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دے دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب میں ہی ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو